بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہسٹری سننے کے لیے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ پر وقت ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی جو ہماری ہسٹری ہے ثقافت اور معاشرہ، ہمارے پاکستان کی تہذیب، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی، تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا سنیں اور فائدہ اٹھائیں اس سے۔ پاکستان کی بہت قدیم اور رنگا رنگ تہذیب ہے۔ پاکستان کا علاقہ ماضی میں دراوڑ، ایریا، ہن، ایرانی، یونانی، عرب، ترک اور منگول لوگوں کے ریاستوں میں شامل رہا۔ ان تمام تہذیبوں نے پاکستان کی موجودہ تہذیب پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف صوبوں میں لباس، کھانے، زبان اور تمدن کا فرق پایا جاتا ہے۔ اس علاقوں کی تاریخ علیحدگی کے ساتھ ساتھ موسم اور آب و ہوا کا بہت اثر ہے، لیکن ایک اسلامی تہذیب کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس میں کافی تہذیبی ہم آہنگی بھی موجود ہے۔ پاکستان میں بہت مختلف قسم کے موسیقی ملتی ہے۔ کلاسیکی موسیقی، نیم کلاسیکی موسیقی، لوک موسیقی اور اس کے ساتھ ساتھ جدید پاپولر میوزک، ان سب کے پاکستان میں بلند پایہ موسیقار موجود ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں قوالی کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ پاکستانی تہذیب میں مغربی عناصر بڑھتے جا رہے ہیں، جس سے امراء اور اوسا میں اور بڑے شہروں میں زیادہ نمایاں ہیں، کیونکہ مغربی ایشیا میڈیا اور تہذیب تک ان کی زیادہ رسائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑھتی ہوئی تحریک ہے جو مغربی اثرات کو کم دیکھنا چاہتی ہے۔ کچھ جگہوں میں اس تحریک کا زیادہ جھکاؤ اسلام اور کچھ میں روایات کی طرف ہے۔ پاکستانیوں کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور مشرقی وسطی میں مقیم ہے۔ ان بیرونی ملک پاکستانیوں کا پاکستان پر اور پاکستان کے بین الاقوامی تصویر پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان لوگوں نے ماضی میں پاکستان میں بہت سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ پاکستان کا سب سے پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم دنیا کی اچھی ٹیموں میں شمار ہوتی ہے۔ کرکٹ پاکستان کی دنیا میں اچھی ٹیموں میں شمار ہوتی ہے۔ کرکٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہاکی بھی بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے۔ چوگان پولو پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے لوگوں کا کھیل اور اس کھیلوں کی پیدائش بھی یہیں ہوئی اور آج تک ان علاقوں میں بھی شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ پاکستان میں لباس، فن اور فیشن۔ پاکستان میں سب سے عام لباس شلوار قمیض ہے، جس کو قومی لباس کا درجہ حاصل ہے۔ شلوار قمیض کو پاکستان کے چاروں صوبوں بلوچستان، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا سمیت قبائلی علاقہ جات، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پہنا جاتا ہے۔ تاہم پھر ہر صوبے اور علاقے میں شلوار قمیض پہننے کا طرز تھوڑا مختلف بھی ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے مقامی انداز میں پہنتا ہے۔ شلوار قمیض کے علاوہ اور بھی بہت سے لباس پاکستان میں پہنے جاتے ہیں، جن میں سوٹ اور نیک ٹائی بھی عام ہے، جن کا استعمال اسکول، کالج، جامعات، دفاتر وغیرہ میں ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں شہروں کے نسبت سوٹ اور ٹائی کا استعمال کم ہوتا ہے۔ شیروانی کا استعمال خاص کر تقاریب اور خوشیوں کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ خواتین میں بھی پاکستانی شلوار قمیض کا استعمال ہوتا ہے، تاہم خواتین شلوار قمیض کے علاوہ انارکلی، لہنگا، گھگھرا وغیرہ بھی پہنتی ہیں۔ پاکستان کی میڈیا۔ پاکستان میں بہت سے ذرائع ابلاغ موجود ہیں۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں میں تیزی سے ترقی ہوئی۔ اس سے پہلے پی ٹی وی ملک کا واحد چینل ہوتا تھا اور حکومت پاکستان کے اس نیٹورک کو چلا رہا تھا۔ 2002 کے بعد الیکٹرانک میڈیا نے ترقی کی اور کئی نئی نجی چینل آئے۔ اس وقت پاکستان میں 50 سے زیادہ نجی چینل موجود ہیں، جن کی نشریات 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔
اس وقت پاکستان میں نیوز، انٹرٹینمنٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، علاقائی اور بہت سے چینل موجود ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر چینل کی نشریات اردو میں ہوتے ہیں، تاہم ملک کی علاقائی زبانوں پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری، سرائکی وغیرہ کے بھی ٹی وی چینل موجود ہیں۔ پی ٹی وی ورلڈ پاکستان کا پہلا انگریزی چینل ہے۔ اردو فلم انڈسٹری لالی ووڈ کے صدر مقامات لاہور، کراچی اور پشاور میں واقع ہے۔ لالی ووڈ نے اب تک بہت سی فلمیں ریلیز کی ہیں اور کر رہا ہے۔ پاکستان میں سب سے عام اردو ڈرامہ سیریل ہیں جو مختلف چینل پر چلائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے فن اور تعمیرات۔ پاکستان کے فن تعمیرات ان مختلف عمارات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مختلف ادواروں میں موجود پاکستان کے علاقوں میں بنائے گئے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ہی جو 3500 قبل مسیح تھا، موجودہ پاکستان کے علاقے میں شہری ثقافت کا ارتقاء ہوا، جس میں بڑی عمارتیں تھیں جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد گندھارا طرز کا بدھ طرز تعمیر آیا جس میں قدیم یونان کے اجزاء بھی شامل تھے۔ اس کے بقایا جات گندھارا کے صدر مقام ٹیکسلا میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان میں مغل اور انگریزی طرز تعمیر کی مثالیں بھی موجود ہیں جو نہایت ہی اہم ہیں۔ آزادی کے بعد کا فن تعمیر بھی ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ آزادی کے بعد پاکستان نے اپنی نئی حاصل کی گئی آزادی اور شناخت کو فن تعمیر کے ذریعے سے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان خود کو جدید عمارتوں میں ظاہر کرتا ہے، مثلا فیصل مسجد جو دارالخلافہ میں واقع ہے اور سن 1960 میں بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری عمارتیں بھی قابل ذکر ہیں جیسے مینار پاکستان سفید ماربل سے بنایا، مزار قائد اعظم۔ یہ عمارتیں نئی ریاست کی خود اعتمادی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ملکی دارالخلافہ اسلام آباد میں موجود قومی یادگار تہذیب، آزادی اور جدید فن تعمیر کا ایک حسین امتزاج ہے۔ پاکستان میں اس وقت 6 جگہیں ایسی ہیں جنہیں عالمی ورثہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ موہنجو ڈاڑو کے اثراتی کھنڈر، تخت بائی پڑوسی شہر بہلول کے بدھ مت کھنڈر، شاہی قلعہ لاہور اور شالیمار باغ لاہور، چھٹا کی تاریخی یادگار قلعہ روہتاس ٹیکسلا۔ سیاحت۔ پاکستان میں اپنے نظاروں، لوگوں اور تہذیبوں کے حوالے سے ایک وسیع ملک ہے اور اسی وجہ سے سال 2012 میں یہاں 10 لاکھ سیاح آئے۔ پاکستان کی سیاحت کی سن 1970 کے عشرے کے دوران میں عروج پر تھی، جب یہاں ایک بہت بڑی تعداد میں سیاح آتے تھے۔ ان سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ قابل دلچسپی جگہیں خیبر پاس، پشاور، کراچی، لاہور، سوات اور راولپنڈی تھیں۔ اس ملک کے حامل کشش جگہوں میں موہنجو ڈاڑو، ٹیکسلال اور ہڑپہ جیسی تہذیبوں کے کھنڈر سے لے کر کوہ ہمالیہ کے پہاڑ مقامات تک ہیں۔ پاکستان 7000 میٹر سے زیادہ بلندی کئی چوٹیوں کا مسکن ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کئی پرانے قلعے ہیں۔ پرانے زمانے کے فن تعمیر، حمزہ اور چترال کی وادیاں جو ایک چھوٹی سی غیر مسلم سماجی گروہ کیلاش کا مسکن ہے جو خود کو سکندر اعظم کی اولاد سے بتاتے ہیں۔ پاکستان کے ثقافتی مرکز صدر مقام لاہور میں مغل فن تعمیر کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جیسے بادشاہی مسجد، شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر اور قلعہ لاہور شامل ہے جو سال سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ عالمی معاشی بحران سے پاکستان میں سالانہ تقریباً 5 لاکھ سیاح آتے تھے، تاہم سال 2008 سے پاکستان میں اندرونی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے یہ تعداد کافی کم ہو گئی۔ اکتوبر 2006 میں کشمیر کے زلزلے کے بعد رسالہ دی گارڈین نے پاکستان کے 5 مقبول ترین سیاحتی مقامات کے نام سے ایک مضمون شائع کیا تھا تاکہ پاکستان کے سیاحتی صنعت کی مدد کر سکے۔ یہ 5 مقامات ٹیکسلال،
لاہور، شاہراہ، قراقرم، کریم آباد اور جیل سیف الملوک تھے۔ عالمی معاشی فورم کے سفر اور سیاحت کے مقابلے کی رپورٹ نے پاکستان کو مقبول ترین 25% سیاحتی مقامات کا اعزاز عالمی ورثہ کے مقامات کے طور پر مقرر کیا۔ سیاحتی مقامات کی پہنچ جنوب میں مینگروو جنگلات سے وادی سندھ کی تہذیب کے موہنجو ڈاڑو اور ہڑپہ جیسے 5000 سال پرانے شہروں تک ہے۔ پاکستان کے خورد و نوش۔ پاکستان کھانے جنوبی ایشیا کے مختلف علاقوں کا حسین امتزاج ہے۔ پاکستانی کھانوں میں شمالی ہندوستان، وسط ایشیا اور مشرقی وسطی کے کھانے شامل ہیں، لیکن یہاں کے کھانوں میں گوشت کا استعمال زیادہ ہے۔ پاکستان میں ایک علاقے کے کھانے دوسرے علاقوں کے کھانوں سے قدرے مختلف ہیں، جس سے اس ملک کی ثقافتی اور لسانی تنوع جھلکتی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے کھانے مسالے دار ہوتے ہیں، جو جنوبی ایشیا کے کھانوں کی خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں جات، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے کھانے بھی اپنی اپنی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، اور ان پر بھی مختلف علاقائی رنگ غالب ہوتے ہیں۔ پاکستان کے کھیل۔ پاکستان میں کھیلے جانے والے بیشتر کھیلوں کا آغاز برطانیہ میں ہوا اور برطانویوں نے انہیں ہندوستان میں متعارف کرایا۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ اس میں سن 1960 اور سن 1968 اور سن 1984 میں کھیلے گئے اولمپک کھیلوں میں 3 سونے کے تمغے حاصل کیے۔ پاکستان نے ہاکی کا عالمی کپ بھی 4 بار جیتا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ پاکستان نے ہاکی کا عالمی کپ سن 1971، سن 1978 اور سن 1982 اور سن 1994 میں جیتا۔ تاہم کرکٹ پاکستان کا سب سے زیادہ مشہور کھیل ہے۔ پاکستان کرکٹ کی ٹیم، جنہیں شاہین کہا جاتا ہے، انہوں نے سن 1992 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیتا تھا۔ سن 1999 میں شاہین دوسرے نمبر پر رہے اور سن 1987 اور سن 1996 میں عالمی کپ کے مقابلے جزوی طور پر پاکستان میں ہوئے۔ پاکستان T20 قسم کے کھیلوں کے پہلے مقابلے میں دوسرے نمبر پر رہے، جو سال 2007 میں جنوبی افریقہ میں کھیلا گیا تھا، اور سال 2009 میں اس قسم کے کھیلوں میں پہلے نمبر پر رہے اور عالمی کپ جیتا، جو برطانیہ میں کھیلا گیا تھا۔ سال 2009 کے مارچ کے مہینے میں دہشت گردوں نے سری لنکا کے کرکٹ ٹیم پر حملہ کر دیا، جو پاکستان کے دورے پر لاہور میں موجود تھی، اور اسی کے ساتھ پاکستان میں عالمی کرکٹ عارضی طور پر بند ہو گئے۔ تاہم 6 سالوں کے طویل انتظار کے بعد مئی 2015 میں عالمی کرکٹ پاکستان میں اس وقت بحال ہوئی جب زمبابوے کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی۔ تمام مقابلے سخت حفاظتی حصار میں لاہور میں ہوئے، اور تمام مقابلوں کے لیے ٹکٹ سارے بک چکے تھے، تو کرسیاں ساری بھری ہوئی تھیں۔ یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس نے دوسری ٹیموں کے آنے کے لیے بھی راہ ہموار کر لی۔ ورزشی کھیلوں اور عبدالخالق نے سن 1954 اور سن 1958 ایشیا کھیلوں میں حصہ لیا۔ اس نے 35 سونے کے تمغے اور 15 عالمی چاندی اور پیتل کے تمغے پاکستان کے لیے حاصل کیا۔ اسکواش میں پاکستان کے شہر پشاور سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی جہانگیر خان ہیں، جن کا عالمی معیار کا کھلاڑی اور کھیلوں کی تاریخ میں عظیم کھلاڑی مانا جاتا ہے، اور ساتھ ہی جانشی خان ہیں، جنہوں نے عالمی اسکواش کے مقابلوں میں کئی بار پاکستان کا نام روشن کیا۔ یہ تھی آج کی ہماری ہسٹری، ثقافت، معاشرہ، جو پاکستان میں جو کھیلے جانے والی گیمیں اور پاکستان کے جو بھی سیاحی مقامات تھے، پاکستان کا لباس، پاکستان کی میڈیا اور تعمیراتی فن، آزادی فن تعمیر بھی، اور پاکستان میں اس وقت 6 جگہیں آپ کو بتائی گئیں کہ جو ایک ورثہ ہونے کا اعزاز حاصل کرتی ہیں، جو ایک بہت یعنی کہ پاکستان میں بہت ایسی سیاحت ہیں جو گھومنے کے لیے بہت زبردست ہیں، جہاں سے لوگ
باہر سے آتے تھے، باہر کے ملکوں سے آتے تھے، یورپوں سے آتے تھے اور بہت نظارے ہوتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو، آج کی ہسٹری ہماری یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی ہسٹری آپ کو سننے کو ملی اور آپ کو مزید ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو ہمارے چینل پہ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک تو مسٹ ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ بر وقت ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔